ثاقب بشیر صاحب آپ کی طرف لے کے آتا ہوں کہ آپ عدالتوں میں ہوتے ہیں، رپورٹ بھی کرتے ہیں مختلف معاملات کے حوالے سے، اور ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں آن ریکارڈ اور آف ریکارڈ. تو اس حوالے سے آپ کی جو ملاقاتیں ہوئیں اس میں کیا بات سامنے آئی؟ اور یہ بھی بتائیے گا کوئی سپریم کورٹ کے ججز کی کوئی میٹنگ بھی ہونے والی ہے جو ہے مستقبل قریب میں؟ جی گزشتہ روز ایک میٹنگ جو ہے وہ رپورٹ ہوئی ہے کہ 8 سے زائد جو ججز ان کی میٹنگ ہوئی تھی سپریم کورٹ میں، کیونکہ 63A جو فیصلہ آیا ہے اور اس سے پہلے 20 سپٹمبر کو جو آرڈیننس جاری ہوا تھا، اس کے بعد جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے جو 3 ممبران پر ویسے تو قانونی طور پر مشتمل ہے، اور آج تک عدالتیں ہمیشہ سے یہ کہتی رہی ہیں کہ کمیٹی کی جب وہ ممبران پورے نہ ہوں اس وقت تک اس کو کمیٹی نہیں کہہ سکتے. تو لیکن سپریم کورٹ کی جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے وہ 2 ممبران ہی چلا رہے ہیں اور وہی بینچ تشکیل دے رہے ہیں. تو وہ جو بینچ کی تشکیل ہے، کمیٹی پھر بینچ کی تشکیل، ان پر جو سوالات ہیں انٹرنلی سپریم کورٹ کے اندر جو اختلافات ہیں یا اختلاف رائے ہے وہ نظر آ رہا ہے. اور کل کی جو میٹنگ کے حوالے سے معاملہ ہے وہ بھی اسی کا ایک تناظر ہے جو آگے جو وہ بڑھ رہا ہے. اس وقت جو 63A کا فیصلہ آیا ہے، اس فیصلے سے زیادہ اس کی جو ٹائمنگ ہے، جو مخصوص سیاسی حالات ہیں، اس کے حوالے سے جو ہے وہ بات زیادہ کی جا رہی ہے. اگر یہ فیصلہ جولائی سے پہلے آ جاتا یا 25 اکتوبر کے بعد یہ جو وہ بینچ سنتا اور فیصلہ کرتا تو شاید سچویشن مختلف ہوتی. لیکن جیسے ہی مخصوص نشستوں کا فیصلہ آتا ہے اور اس کے بعد اس کیس کو پرپوز کیا جاتا ہے لگانے کے لیے، اور اس کے بعد جو پہلا بینچ تھا اس میں جسٹس منصور علی شاہ نے ہیڈ کرنا تھا، 19 جولائی کو پرپوز کیا گیا تھا. پھر 23 سپٹمبر کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس امین الدین خان بیٹھے اور انہوں نے پرپوز کیا، اور چیف جسٹس خود اور جو جسٹس امین الدین خان وہ دونوں ججز اس بینچ میں آ گئے اور باقی بھی 3 ججز اس میں شامل کیے، اور اس کے بعد یہ جو ہے وہ فیصلہ آ گیا. یہ بھی آئینی ترامیم جو کی جا رہی ہیں وہ انتہائی اہم نوعیت کی ہیں، ان کے اثرات بہت گہرے ہیں. ہونا یہ چاہیے جس میں جیسے ایسے لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ 25 اکتوبر سے پہلے جس طرح بلاول صاحب نے کہا وہ کرنا چاہتی ہے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے. کل مولانا نے جو تجویز دی کہ آپ اس کو مؤخر کریں، آپ ایس سی او کی جو کانفرنس ہے اس کی طرف اگر کرنا ہے تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو لائیں آن بورڈ، اور اس کے بعد آپ آئینی ترامیم کریں اور پوری مشاورت کے ساتھ کریں. سب سے بہترین جو حل ہے میرا خیال ہے یہ ہے، لیکن حکومت جو ہے وہ شاید اس طرف نہیں جا رہی. آخری جو آپ نے سوال کیا تھا کہ حکومت کو خوف کیوں ہے، کیوں خواجہ آصف نے یہ کہا کہ اکتوبر نومبر میں ہمیں گھر بھیجا جا سکتا ہے، یہ ویسے حیران کن ہے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہے وہ چیف جسٹس بنیں گے تو ان کے حوالے سے یہ کہنا کہ وہ جو حکومت کو گھر بھیج دیں گے، میں اپنی ایز اے کورٹ رپورٹر اگر رائے دوں اپنی ذاتی رائے، ایسا کچھ نہیں ہونے والا. ٹھیک ہے، یہ بھی ہمارے طور پر جو جوڈیشری کا سسٹم ہے. جو ثاقب بشیر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس مہمان نوازی کا ثبوت یقینی طور پر ہماری امیدیں بھی ہیں اور ایسا ہی ہوگا کہ اچھے طریقے سے دیا جائے گا. انتظامات کیا کیے جا رہے ہیں 15-16 اکتوبر کے حوالے سے اسلام آباد میں؟ ایک تو جو سیکیورٹی کے لحاظ سے جو فوج ہے وہ طلب کی گئی ہے. کل سے اسلام آباد میں جب تک یہ جو ہے وہ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس نہیں ہو جاتا تب تک سیکیورٹی کے معاملات سارے اسلام آباد میں وہ فوج کے حوالے کیے جائیں گے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جو سربراہان مملکت آ رہے ہیں، یہ آج عطا طاہر صاحب نے بتایا ہے کہ 12 ممالک کے سربراہان جو ہے وہ شریک ہو رہے ہیں. چینی وزیر اعظم بھی آ سکتے ہیں، یا ان کے علاوہ بڑے اہم ممالک کے سربراہان جو ہے وہ یہاں پہ آ رہے ہیں. تو قبل از وقت اقدامات اٹھانا کرنا یہ بہت ضروری ہے. اور جو آل پارٹیز کانفرنس ہے، میرا یہ خیال ہے کہ حکومت اگر نیک نیتی کے ساتھ پی ٹی آئی کی طرف جائے گی، نیک نیتی میری مراد یہ ہے کہ ایک جو ہے وہ ملک کی خاطر یہ سارا کچھ ہونا ہے. کیونکہ 2014 میں جب دھرنا کا پلان تھا تو اس وقت بھی چینی سربراہ جو ہے وہ آ رہے تھے پاکستان میں، تو ان کا دورہ ملتوی ہو گیا تھا. اب کی بار جو ہے وہ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہے اور اس میں آنے والے مختلف جو ممالک کے سربراہان ہیں، انکلوڈنگ جس طرح نجم ثاقب صاحب نے کہا کہ سب سے جو شرمندگی کا مقام پاکستان کے لیے ہو سکتا ہے، اور بھارت کوئی موقع ایسا نہیں جانے دیتا کہ وہ کوئی بہانہ بنا کر کہ جو ہے وہ کہے کہ میں وہاں پہ نہیں جا رہا، وہاں پہ حالات جو ہے وہ سیکیورٹی کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے. فوری طور پر جو گورنمنٹ کو انگیج کرنا چاہیے پی ٹی آئی کو، اور جو اس میں ان کے جو خدشات ہیں، جو تحفظات ہیں،
کل جو ہم نے پچھلے ٹاپک میں ڈسکس کیا، مولانا نے زبردست تجویز دی کہ آپ جو آئینی ترامیم والا معاملہ ہے تھوڑا سا مؤخر کر دیں، آپ فوکس کر لیں شنگھائی تعاون تنظیم کو اور اس اجلاس کو کامیاب ہونے دیں، کامیاب بنائیں اور ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ میں لائیں، تو یہ ملک کا امیج جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ بہتر ہوگا، کیونکہ جب تمام ممالک یہاں پہ آتے ہیں، اتنا بڑا جو ہے وہ علاقائی فورم ہے، تو اس میں پاکستان جو ہے وہ ایک میزبان کی حیثیت سے یہ جو ہے وہ کرنے جا رہا ہے، تو پی ٹی آئی کے جو خدشات یا تحفظات وہ آئینی ترامیم والا ہی معاملہ ہے کہ آپ اس کو تھوڑا مؤخر کر دیں، 25 اکتوبر کے بعد لے جائیں، آپ جو ہے وہ باقی جو ان کے مطالبات ہیں میرا خیال میں وہ ان دنوں میں ایسا تو نہیں ہے کہ ان کا مینڈیٹ ہے، ان کے کیسز ہیں یا اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ نہیں ہو سکتی۔ دوسری جانب جو پاکستان تحریک انصاف ہے، دوسری جانب جو پاکستان تحریک انصاف ہے، جی بات کمپلیٹ کیجئے گا شارٹلی، پھر ایک بریک کی طرف چلتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں دوسری جانب جو پی ٹی آئی ہے اس کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے، صرف یہ نہیں کہ یہ حکومت کا ہے، کہ اگر پی ٹی آئی کے اس احتجاج کی وجہ سے اگرچہ وہ ویلڈ ہے، ان کا احتجاج رائٹ ہے، پروٹیسٹ وہ کریں، لیکن اگر ان کے احتجاج کی وجہ سے اگر کوئی کسی ملک کا جو سربراہ جو ہے وہ صرف اس سچویشن کی وجہ سے انہوں نے یہ دورہ وہ اس اجلاس میں آنا کینسل کیا، تو میرا خیال ہے کہ یہ پی ٹی آئی پہ پھر برڈن آئے گا۔ پہلے بھی ان پہ جو 2014 کے دھرنے میں جو نہیں آ سکے تھے چینی جو ہے وہ سربراہ پاکستان میں، انہوں نے دورہ جو ہے وہ ملتوی کر دیا تھا۔ یعنی آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے اپنے جو اختلافات ہیں ہم ان کو مل بیٹھ کر حل کر لیں گے، موقع ہوگا، لیکن یہ ایک ایسا موقع ہے کہ پوری دنیا کے اندر دینا ہے کہ پاکستان یقینی طور پر ایک پرامن ملک ہے، اور یہ ہمیں پوری دنیا کو بتانا ہے، ثابت کرنا ہے عمل سے، تو یہ عملی ایک موقع ہمارے پاس موجود ہے۔ ثاقب بشیر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں اس کا جلدی حل نظر آئے گا؟ کیونکہ جس طرح راؤ صاحب نے بھی بتایا، بہت سے بیانات عالمی جنگ کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں، اور اس وقت یہ کوششیں ہونی بھی چاہیے عالمی طاقتوں کی کہ اس کو کسی طرح امن کی طرف لے کے جایا جائے۔ ایک تو یہ سلسلہ آپ کو یاد ہوگا 1 سال پہلے 7 اکتوبر کو شروع ہوا تھا، اور کل پھر جو ہے وہ 7 اکتوبر ہے، معاملہ غزہ سے لبنان، پھر یمن، اور اب جو ہے وہ ایران تک جو ہے وہ پھیل چکا ہے، اور اس دوران آپ دیکھیں کہ جو حزب اللہ ہے، حماس ہے، ان کے سربراہان کو شہید کیا گیا، 40,000 سے زائد غزہ میں جو ہے وہ لوگ، بچے، خواتین شہید ہوئے، ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ بے گھر ہو گئے، اور اس دوران اب جو امریکہ ہے، برطانیہ ہے، یورپی یونین ہے، اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بہت کوششیں کی کہ جنگ بندی کا معاملہ کوئی ہو، عرب کنٹریز کے حوالے سے بھی آتی رہیں یہ خبریں، لیکن ابھی تک اس میں کامیابی نہیں ہو سکی۔ ایسے لگتا ہے کہ، اور دوسری جانب گزشتہ ہفتے یہ خبر آئی تھی کہ اسرائیل کو $8 ارب کی امدادی پیکج جو ہے وہ امریکہ نے دیا ہے۔ اب ایک طرف اگر امریکہ یا جو یورپین ممالک ہیں وہ کوشش یہ کریں کہ جنگ بندی ہو، اور دوسری جانب ان کو یہ امدادی پیکج بھی دے رہے ہیں جن سے وہ اسلحہ خرید کر جو ہے وہ چڑھائی جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، تو ایران یقینی طور پر ایران نہیں چاہے گا کہ وہ کسی جنگ میں جو ہے وہ اس طرح شامل ہو، لیکن آخر کار اس کو جب اسماعیل ہانیہ کو ٹارگٹ کیا گیا، پھر جو حسن نصر اللہ کو اب جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا، تو الٹیمیٹلی ان کو کوئی نہ کوئی رسپانس جو ہے وہ دینا ہی تھا۔ اب جو امریکن الیکشن ہے وہ بھی قریب آ رہے ہیں، تو اس تناظر میں بھی میرا خیال میں ہو سکتا ہے امریکہ کھل کے اس طرح نہیں جائے گا کہ اسرائیل کو، ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے کہ جو موجودہ حالات ہیں خاص طور پر اسرائیل کے سپورٹرز کی وجہ سے جو ہے وہ معاملہ جو ہے اس کی وجہ سے کوئی جنگ بندی کی طرف جا سکتا ہے؟